اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جورسپروڈنس کا آج لیکچر نمبر 3 ہم پڑھیں گے، جس میں جو ہم نے پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی، اس میں سے ہم فرسٹ سورس آف جو لا ہے اسلامک پرسنل لا کی، قرآن، اس کو ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم سیکنڈ سورس آف لا سنہ کو پڑھ رہے ہیں۔ سنہ بیسیکلی ایک عربک زبان کا ورڈ ہے، جس کی جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے دی میتھڈ۔ میتھڈ مینس طریقہ۔ شریعت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو سنت کہتے ہیں کہ وہ طریقہ کہ جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اور جو کہ ان کے فالوورز کے لیے ایک گائیڈنس ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو دیکھیں، اس کی امپورٹنس کو دیکھیں، تو اس کی امپورٹنس کو امام شافعی، جو کہ ایک بہت ہی فیمس امام، ایک اسکول آف تھاٹ جو کہ شافعی اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے، تو انہوں نے کو بنانے والے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو سنت ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جتنا کہ قرآن کی اہمیت ہے۔ کہ قرآن کو اگر کوئی شخص کہے کہ میں صرف قرآن ہی پر چلتا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو نہیں دیکھتا، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو ہے وہ مکمل طور پر اس نے اسلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی پر عمل درآمد کیا ہے، اپنی زندگی پر لاگو کیا ہے۔ کیونکہ قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے صرف احکامات دیے گئے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کو کرنا کیسے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اپنی خود پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کر کر دکھائے۔ سنت اگر کوئی بھی شخص سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ تب ملتا ہے کہ جب وہ اس کام کو کر لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو پہلے دروازہ کھٹکھٹائے، تھوڑا ہلکا سا کھانسے، اجازت لے اور سلام کر کر داخل ہوئے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کر لیتا ہے تو تب اس کو ثواب ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ، اس کے اومیشن پر، اس کو نہ کرنے پر کوئی پنشمنٹ اسلام نے پریسکرائب نہیں کی ہے، بلکہ اسلام کا یہ پرنسپل ہے کہ یہ والی جو احکامات ہیں، یہ اللہ نے اپنے لیے جو ہے وہ رکھ لیے ہیں آخرت میں، کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا، تو اسلامک پرسنل لا ایسے شخص کو کوئی سزا نہیں دیتا، کوئی کوڑے نہیں مارے جاتے، کوئی کسی سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ نے آج جو ہے وہ کسی کو سلام کیوں نہیں کیا، یا آپ نے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کی۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھکاری آیا اور آپ اس کو نہیں دیتے ہو، تو یہاں پر آپ کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں آخرت ہی میں انسانوں سے پوچھی جائیں گی۔ پھر امام شافعی نے سنت کو جو کیٹیگرائز کیا وہ 3 ٹائپس میں کیا۔ تو پہلا انہوں نے کہا کہ سنت جو ہے، سنت کی جو پہلی جو ٹائپ انہوں نے بتائی کہ the sunnah which prescribe the like of what God has revealed in his book، کہ سنت وہ ہے، پہلی قسم کی سنت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اپنی جو بک میں بتایا، بالکل اسی کی کلیئر جو پریکٹیکل فارم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، تو وہ جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ اس کی کیٹیگری ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری میں بتایا کہ the sunnah which explain the general principles of Quran and clarifies the will of God۔ فور ایگزامپل، کہ جو جرنل پرنسپلس ہیں قرآن کے، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں کر کے دکھایا۔ تو نماز کا قرآن میں حکم دیا گیا کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، کیسے جھکا جاتا ہے، جنگ آ جائے، ایمرجنسی ہو، سفر میں ہو تو کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کی ایکسپلینیشن خود کر کے دکھائی۔ اور پھر جو تیسری کیٹیگری جو امام ابو شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیفائن کی، وہ یہ ہے کہ the sunnah in which the prophet has ruled on matters on which
دا قرآن از سائلنٹ. سوری یہاں پر ورڈ مس ہو گیا. تو وہ میتھڈز یا وہ معاملہ وہ میٹرز یا وہ معاملات جن میں قرآن سائلنٹ تھا، قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی پریکٹیکل لائف میں کر کر دکھا دیا. فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت بھی لگائے اور بہت سے ایسے دنیاوی کام بھی کیے جس کی باقاعدہ کوئی قرآنک ورڈس نہیں ملتی، کوئی اللہ کی طرف سے احکام نہیں ملتا، لیکن انہوں نے کیا. تو یہ جو ہیں وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر قرآن سائلنٹ تھا. اب جو کائنڈس ہیں باقاعدہ طور پر، جو 3 اقسام جو فیمس اقسام ہیں سنہ کی، وہ ہیں سنہ قولی، فعلی اور تقریری. اب ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. تو سنہ قولی بیسیکلی کہتے ہیں سینگس آف پروفٹ محمد، کہ وہ جو انہوں نے خود الفاظ کہے، جو انہوں نے باتیں کہیں کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، یہ کام یوں ہوتا ہے، یہ کام ایسے کرنا چاہیے. تو پھر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے کہا اور اس کو جو لوگوں نے مانا یا نوٹ کیا تو وہ تو احادیث بھی ہوئی. تو ہاں، تو اس کو جو ہے وہ حدیث بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو سنہ قولی ہے یہ حدیث بھی کہلاتی ہے. اب سیکنڈ کائنڈ ہے سنہ فعلی. سنہ فعلی بیسیکلی ایکشنس ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، انکلوڈنگ بوتھ ریلیجیس اینڈ ورڈلی ایکشنس. ٹھیک ہے، جو انہوں نے مذہبی یا مذہب سے ریلیٹڈ جو بھی زندگی کے معاملات تھے یا پھر جو دنیاوی معاملات تھے، دونوں سے ریلیٹڈ جو انہوں نے ایکشنز کیے، جو انہوں نے کام کیے زندگی میں، وہ سنہ فعلی آ جاتا ہے. اب مذہبی میں تو قرآن، نماز، جنگ اور جو بھی احکامات اللہ نے دیے، معاف کرنا، خیال رکھنا، یہ سب. لیکن جو ورلڈلی ایکشن ہے، جو دنیاوی ایکشن ہے، اس میں ایک ایگزامپل یہ لے لیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو بھیجا تھا کہ آپ فلاں زبان سیکھ کر آؤ. تو اس کی قرآن میں تو کوئی ڈائریکٹ ریویلیشن نہیں ملتی، کوئی ورڈس نہیں ملتی، لیکن کیونکہ وہ دنیاوی معاملات کی ایک ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو زبان پوری دنیا کے لوگوں کو آتی ہے، یا جس زبان میں ہمیں ٹریڈ کرنی ہے، جس زبان میں ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، تو ہمیں وہ آنی چاہیے. جیسے کہ آج انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگلش تو بھائی کافروں کی زبان ہے، انگلش تو انگریزوں کی زبان ہے، ہماری زبان تو عربی کے، ہم بس وہ سیکھیں گے، ہم وہ نہیں سیکھیں گے. تو وہی اپنی زبانوں میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کتابیں لکھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو جانیں گے نہیں تو ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے. پھر سنہ تقریری. اب جو سنہ تقریری ہے، اس کو پھر اس کی بھی 2 مزید کائنڈس آ جاتی ہیں. یہ بیسیکلی اپروولس ہیں. اپروول یعنی کہ رضامندی ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ایکشنز پر، کچھ ایسی ڈیڈز پر جو ان کے کمپینینس نے، جو ان کے ساتھیوں نے ان کے سامنے کیے. اور اس میں پھر 2 کائنڈس جو ہیں وہ تقریری میں آ جاتی ہے. تو پہلی ہے کہ ان کے ساتھیوں نے کوئی بھی ایسا ایکشن کیا کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروہیبٹڈ نہیں کیا، ان کو منع نہیں کیے، ان کی پریزنس میں، ان کے موجودگی میں انہوں نے کچھ کیا اور انہوں نے ان کو نہیں منع کیا. اور پھر دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے، ان کے ساتھیوں نے، یا وہاں سے گزرنے والے کسی بھی شخص نے کوئی بھی ایسا ایکٹ کیا کہ جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. نہ انہوں نے غصہ ظاہر کیا اور نہ ہی انہوں نے منع کیا اور نہ ہی کوئی مزید ایکسپلینیشن دی. تو جب کوئی شخص مسکراتا ہے تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہی از اگری ود دیٹ تھنگ. تو سنہ تقریری میں یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ منع نہیں کیا اور اس کو دیکھ کر مسکرائے. اب قرآن کی روح سے سنت کی کیا امپورٹنس ہے؟ تو اس میں نے 2 آیات جو اللہ تعالیٰ کی سنت سے ریلیٹڈ جو امپورٹنس کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ میں نے رکھی ہیں. پہلی، whoever obey Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم he directly obey اللہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی. تو یہ تو بہت ہی واضح بالکل امپورٹنس بتا رہا ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی کتاب کی نہیں کرنی، بلکہ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی. انہوں نے جو بتایا، جو کیا، جو جیسے زندگی گزاری، جس نے اس کو کیا، اس کو اپنایا، تو اسی نے جو ہے وہ قرآن کو یا اللہ کے احکام کو اپنایا. سیکنڈ، اینڈ ہی ڈز ناٹ اسپیک آن ہز اون ڈیزائر، اٹ از آل ریویلڈ آن ہم.
کہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میری خواہش ہے یا پھر جو میں نے خود بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اس لیکچر کا اختتام ہوا۔ اگر آپ اسلامک پرسنل لاء کو کمپلیٹ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں پوری ریسرچ کے ساتھ جتنے امپورٹنس ہیڈنگس پوائنٹس لگتے ہیں میں پورے طریقے سے بناتی ہوں، تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔